پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 10 احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نقص فإنما ينقص على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یبایعونک، جو آپ کی بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، بے شک وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے، فمن نقص، پس جس نے توڑ دیا اس بیعت کو، فإنما ینقص، بے شک اس بیعت کے توڑنے کا وبال علی نفسی، اس کی جان پر ہے، ومن اوفا، اور جس نے پورا کیا، بما عاہد علیہ اللہ، اللہ سے کیا ہوا یہ عہد، فسیؤتیہ اجرا عظیما، ان قریب اللہ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ ایک بیعت خاص کا تذکرہ ہے جس کو شہرت ملی ہے بیعت رضوان سے۔ یہ حدیبیہ کا صلح نامہ لکھنے سے پہلے کا ایک واقعہ ہے۔ جب مشرکین مکہ نے حضور کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا اور سرکار حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرما ہو گئے، تو اب کفار کو ایک شرارت سوجی۔ انہوں نے تقریباً 40 سے 50 لوگوں پر مشتمل ایک دستہ بھیجا اور ان کو کہا کہ جاؤ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب بیٹھے ہیں وہاں ارد گرد کا چکر لگاؤ، اور اصحاب میں سے جو بھی تمہارے ہاتھ لگے اسے پکڑ کر لے آؤ۔ اب یہ کہ انہوں نے چکر لگایا اور شرارت کے طور پر اصحاب کے خیموں پر پتھر پھینکے۔ اب جب اصحاب کے خیموں پر پتھر پھینکے تو اصحاب باہر نکلے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ان کا گھیراؤ کر کے یہ سارے کے سارے لوگ گرفتار کر لیے۔ یہ جو مشرکین کی طرف سے آئے تھے یہ سبھی پکڑے گئے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بڑا کرم فرمایا، انہیں کچھ بھی کہے بغیر سب کو چھوڑ دیا۔ اب جب ان کو چھوڑ دیا گیا تو پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا، عمر تم سرداران مکہ کی طرف جاؤ اور انہیں جا کر بتاؤ کہ ہم خالصتاً عمرے کے لیے اور تعظیم مکہ کے لیے آئے ہیں، ہم اسی قسم کی جنگ کے لیے نہیں آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ جانتے ہیں نا کفار کو مجھ سے سخت دشمنی ہے، اور اب مکہ میں عدی بن کعب کی اولاد میں سے کوئی بندہ ہے نہیں ہے جو عمر کی حفاظت کرے گا، اور مکہ والے تو عمر کو پہلے ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ لگے، انہیں تو مجھ سے عداوت ہی بڑی ہے، وہ تو مجھے تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ میں ایک بندہ پیش کر سکتا ہوں جو مکہ والوں کے نزدیک بڑا معزز اور محترم ہے، اس کو بھیجا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ آقا کریم نے اپنے
اس پیارے صحابی کے مشورے کو قبول فرما لیا۔ فرمایا کون بندہ؟ عرض کی حضور وہ حضرت عثمان ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ابھی مکہ میں ہے۔ مکہ والے حضرت عثمان سے کوئی بدتمیزی نہیں کریں گے۔ وہ حضرت عثمان کو بڑے معزز جانتے ہیں۔ کیوں کہ حضرت عثمان زمانہ جاہلیت سے بہت بڑے تاجر تھے اور مکہ والوں پر عثمان کے بڑے احسانات ہیں۔ اس لیے اگر حضرت عثمان کو بھیجا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن عفان کو اپنا سفیر بنا کر مکہ والوں کی طرف بھیجا اور فرمایا جاؤ جا کر ابو سفیان اور دیگر جو قریش کے سردار ہیں انہیں جا کر بتاؤ کہ ہم خالص عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تعظیم مکہ کے لیے آئے ہیں، تعظیم بیت اللہ کے لیے آئے ہیں، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے، لہذا یہ چھیڑ چھاڑ مت کرو۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ والوں کی طرف گئے تو سب سے پہلے جو حضرت عثمان کو ملے وہ حضرت سعید بن عاص تھے۔ اب سعید بن عاص نے حضرت عثمان کو پناہ دے دی اور مکہ میں اعلان کر دیا کہ میں نے عثمان بن عفان کو پناہ دی ہے، اب خبردار عثمان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھتا ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد حضرت عثمان ابو سفیان کے پاس گئے۔ ابو سفیان کو ساتھ لے کر باقی سرداران مکہ کو بیت اللہ میں اکٹھا کیا، مسجد حرم میں، اور کہا دیکھو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آیا ہوں، ہم خالصتاً عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، ہم تعظیم کعبۃ اللہ کے لیے آئے ہیں، لہٰذا اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ابو سفیان اور سرداران مکہ نے آگے سے جواب کیا دیا؟ یہ ہے سامنے خانہ کعبہ، تم چاہو تو طواف کر لو، رہی بات رسول اللہ کی، رہی بات ان کے باقی صحابہ کی، ہم نہیں آنے دیں گے۔ حضرت عثمان نے آگے سے جواب دیا اگر حضور طواف نہیں کریں گے تو میں تو ہرگز طواف نہیں کروں گا، کچھ بھی ہو جائے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ مکہ والوں نے حضرت عثمان کو پکڑ کر باندھ دیا۔ اب یہ جو حضرت عثمان نے کہا نا میں نے طواف نہیں کروں گا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت تھی۔ حکمت کیا تھی؟ جب حضرت عثمان مکہ چلے گئے تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور کے خیمہ مبارک کے باہر مجمع لگا، یہ نورانی افراد میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے حضور 6 سال ہو گئے ہیں، اتنا دل تڑپ رہا ہے بیت اللہ کے لیے، کہاں ہر لمحے بیت اللہ ہماری نگاہوں کے سامنے، اب کہاں 6 سال جدائی کے۔ حضرت عثمان نے تو اس وقت طواف کر کے اپنی پیاس بجھا لی ہوگی، وہ تو مکہ گئے ہیں نا، تو انہوں نے تو طواف کر کے اپنی پیاس بجھا لی ہوگی، ہم پیاسے کے پیاسے بیٹھے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے عثمان نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا مجھے پتہ ہے نا اپنے عثمان کا، ہو نہیں سکتا کہ میں طواف نہ کروں اور عثمان کر جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب صحابہ حیران تھے کہ ایک بندہ خانے کعبے کے منہ کے آگے بیٹھا ہو اور پھر وہ طواف نہ کرے، جبکہ اسے اجازت بھی اور روکنے والا کوئی نہ ہو، اور حضور اتنا یقین سے کہہ رہے ہیں۔ اب جب حضرت عثمان لوٹے نا، صحابہ نے پوچھا عثمان اپنی پیاس بجھا لی؟ کہا تم نے میرے بارے میں بڑا غلط گمان رکھا ہے، حضور طواف نہ کریں اور میں طواف کر لوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ سنو اللہ کی عزت کی قسم، اگر حضور حدیبیہ میں 1 سال بھی بیٹھے رہتے
اور میں مکے میں 1 سال بھی بیٹھا رہتا جتنی دیر تک میرے آقا طواف نہ کرتے میں نہ کرتا۔ اب اس موقع پر صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم حضور کا علم بہت زیادہ ہے، کہ حضور کو اپنے ایک ایک صحابی کے بارے میں علم ہے کہ کس کا کیا مقام ہے، کیا ارادہ ہے۔ اب جب یہ خبر پہنچی حضرت عثمان کو انہیں باندھ لیا تو کسی نے خبر اڑا دی کہ مکہ والوں نے عثمان کو شہید کر دیا۔ اب حدیبیہ میں جہاں میرے آقا ٹھہرے ہوئے تھے وہاں ایک گھنا ککر کا درخت تھا جس کا بہت بڑا جھنڈ تھا اور اس کی شاخیں نیچے کو لٹکی ہوئی تھی۔ حضور خیمے سے باہر آئے، اس درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے، فرمایا سبھی کو بلا لو۔ اب سب آگے، فرمایا یہ خبر پہنچی ہے کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، لاؤ بیعت کرو، ہم جتنی دیر تک عثمان کا بدلہ نہ لے لیں ہم واپس مدینہ نہیں جائیں گے۔ اب صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت شروع کر دی۔ حضور کا دایاں ہاتھ ہوتا، صحابی آ کر اپنا اوپر ہاتھ رکھتے، اب وہ بیعت کیا کرتے؟ دو باتیں کہتے، حضور کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کیا کہتے؟ حضور کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور اگر عثمان کا بدلہ لینے میں ہمیں جان بھی دینی پڑی ہم جان دے دیں گے۔ موت اور حضور کے ساتھ وفا کی بیعت ہوتی تھی، کرتے تھے کہ حضور کا ساتھ کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ 1400 صحابہ نے یہ بیعت کی حضور کے ہاتھ پر۔ اب جب سب نے بیعت کر لی تو پھر حضور کو تو پتا تھا عثمان شہید نہیں ہوئے، یہ تو خبر اڑائی گئی ہے جھوٹی۔ اب سرکار نے یہ بتانے کے لیے کہ حالات کا مجھے پتہ ہے، بیعت تو میں نے کی ہے صرف تمہیں عظمت دلانے کے لیے، شان دلانے کے لیے، عثمان کا تو بال بھیگا نہیں ہوا یہ مجھے پتہ ہے۔ اب سرکار نے کیا کیا؟ سرکار نے اپنا دایاں ہاتھ رکھا، اس کے اوپر زور سے بایاں ہاتھ مارا، فرمایا یہ ہاتھ میرا ہے، یہ عثمان کا ہے، اور فرمایا یہ لو عثمان نے بھی میری بیعت کر لی ہے۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ اگر حضور کو علم تھا تو حضور عثمان کی بیعت کیوں کر رہے تھے، کیوں حضور بدلے کی بیعت لے رہے تھے، حضور کو علم ہی نہیں تھا، وہ بد نصیب اپنے نصیب پر روئیں۔ حضور کو علم تھا تو حضور حضرت عثمان کی بیعت کر رہے تھے، فرما رہے تھے کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، تو اگر عثمان واقعی شہید ہو گئے تھے تو پھر بیعت کا مقصد ہی ختم ہے۔ حضور نے اپنا دست مبارک ایک اور دوسرا عثمان کا قرار دے کر یہ بتایا کہ مجھے پتہ ہے عثمان زندہ ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کو اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا، کیا؟ ان الذین یبایعونک، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ کتنی عظمت آ گئی صحابہ کی، کتنی شان میرے آقا نے صحابہ کو دے دی۔ اب سرکار کو علم تھا یہ عمرہ نہیں کر سکیں گے، سرکار کو علم تھا یہ خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کر سکیں گے۔ 6 سال کے تڑپ رہے تھے صحابہ کہ کوئی موقع ملے ہم بیت اللہ کی زیارت کریں، اور اب جب امید لے کر آئے تو پھر کفار نے روک دیا۔ اب صحابہ کے دل کتنے رنجیدہ ہونے تھے، کتنے ٹوٹنے تھے، اللہ نے اس کے لیے کتنا بڑا سہارا دیا۔ فرمایا محبوب کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں، یہ سچی بات یہ ہے کہ یہ اللہ ہی سے بیعت ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر۔ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ اوپر ہے، فوق ایدیہم ان کے ہاتھ پر، نیچے ان کا ہاتھ ہے، اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب متقدمین جتنے بھی مفسرین کرام گزرے، قرون اولیٰ کے جتنے مفسرین کرام گزرے، اور ائمہ اربعہ، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، سب کا کیا ہے؟ انہوں نے اس ید اللہ کی کوئی تعویل نہیں کی ہے،
انہیں کیا کہا؟ انہوں نے کہا سچی بات یہی ہے کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کا ہاتھ ہی ہے، اس کی کوئی تعویل نہیں کی یا متقدمین نے، متاخرین نے تعویلیں کی ہیں، متقدمین نے کوئی تعویل نہیں کی۔ انہوں نے کہا اللہ کا ہاتھ سے مراد اللہ ہی کا ہاتھ ہے، لیکن کیا؟ جو اس کی شان کے لائق ہے۔ کیا؟ کہ کائنات مخلوق کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے مثال دے کر تشبیہ دے کر سمجھایا جائے، لیکن اس کی تعویل نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے اللہ کی رحمت، یہ نہیں کریں گے اللہ کی مدد، یہ نہیں کریں گے اللہ کی نصرت۔ وہ کہتے ہیں کوئی تعویل نہیں ہوگی، سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ ہی کا ہاتھ ہے۔ تمام متقدمین نے یہی لکھا ہے، متاخرین نے تعویلیں کی ہیں، متقدمین میں سے ائمہ اربعہ میں سے کسی نے کوئی تعویل نہیں کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ ہے صحابہ کے ہاتھ پر، یہی ہے سیدھا معنی۔ اب اس کے بعد فرمایا فمن نقص، جس نے توڑا اس بیت کو، فإنما ينقص علی نفسہ، تو اس کا وبال اسی کی جان پر پڑے گا جس نے توڑا ہے۔ من اوفى بما عاہد علیہ اللہ، اور جس نے اس عہد کو پورا کیا جو اللہ سے کیا ہے، وہ عہد کیا تھا؟ آخری دم تک حضور کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، یہ عہد تھا۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ عہد اللہ سے کر رہے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے عہد علیہ اللہ، یہاں علیہ الرسول نہیں کہا، علیہ اللہ۔ اور پھر یہاں اگر آپ گرامر جانتے ہو نا، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اگر گرامر کا اعتبار دیکھیں نا، علیہ اللہ ہونا چاہیے، زیر ہونی چاہیے، لیکن زیر نہیں آئی، علیہ اللہ۔ یہ خلاف قانون ہے، عربی گرامر کے مطابق یہ قانون کے خلاف ہے۔ کیوں قانون کے خلاف؟ بتایا کہ یاد رکھنا یہ بیعت توڑنا یہ قانون نہیں، یہ خلاف قانون ہوگا۔ علیہ اللہ، اللہ نے گرامر کے خلاف بھی بھیج دیا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ بیعت توڑنا کتنا بڑا خلاف قانون ہوگا۔ تو فرمایا یہ بیعت رسول سے بیعت نہیں ہے، یہ اللہ سے بیعت ہے، اور جس نے اس بیعت کو پورا کیا فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب اللہ اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا، بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اب ان سے پوچھو جو کہتے ہیں صحابہ 5-7 ہی ہیں، ان سے پوچھو جو کہتے ہیں 2-4 صحابہ ہی ہیں، ان سے پوچھو کہ 10-12 صحابہ کو ماننے والوں 1400 کے بارے میں اللہ یہ فرما رہا ہے، 1400 صحابہ کے بارے میں رب یہ فرما رہا ہے۔ اور یہ 1400 کون تھے؟ جنہوں نے بیعت کی، آخری دم تک بیعت پر قائم رہے اور اللہ سے کیا وعدہ پورا کیا۔ اللہ اعلان کیا کر رہا ہے فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جس کو اللہ عظیم کہہ رہا ہے وہ کتنا عظیم ہوگا، وہ اجر کتنا عظیم ہوگا جس کو اللہ عظیم کہہ رہا ہے۔ فرمایا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ